جب آپ کا دل بلا وجہ گھبرا رہا ہو، جب آپ پر بے چینی چھا جائے، جب مایوسی اپنی لپیٹ میں لے لے، جب بلا وجہ اداسی چھانے لگے، تو سمجھ جایا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اشارہ دے رہا ہے۔ کیا آپ ٹوٹ چکے ہیں؟ کیا آپ تاریکی کی اس انتہا پر کھڑے ہیں جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دعا کریں، کیونکہ یقین کے ساتھ آپ کی مانگی گئی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جہاں دعا ہے وہاں زندگی ہے، جہاں یقین ہے وہیں اللہ کی مدد ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ سنو، تم جو اپنے زخموں کو چھپائے اس غم میں بیٹھے ہو کہ تمہارے دکھ درد کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور نہ کوئی تمہیں سمجھ سکتا ہے۔ تم اکیلے تھے اور اکیلے ہو، اور یہ سوچ آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اداس کر جاتی ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب اس دنیا کی ہر ظاہری ہی نہیں بلکہ پوشیدہ چیزوں سے بھی باخبر ہے؟ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہاری تکلیف کے درمیان سکھ کے لمحے جو وقفے وقفے سے آتے رہے تھے، کبھی کسی انسان کی زبان سے نکلے الفاظ کی صورت میں جو بالکل تمہارے حالات کے مطابق تھے، تو کبھی کسی قرآنی آیت کی صورت میں جو اتفاقاً تمہیں کہیں نظر آ گئی۔ تمہارا رب ہر موقع پر تمہیں تسلی اور راحت کا سامان پہنچاتا رہا ہے۔ اس نے تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یقیناً اللہ سے کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ تو رب کو یاد کرو، اس سے مانگو۔ رب کے ہاں تو اس کو پکارنے والوں کی بڑی قدر ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ یاد رکھو کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آپ کا دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کرام کو بھی آزمایا تھا جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مومن تھے۔ جانتے ہو کہ یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کی مانند اندھیرا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نکل نہیں سکتے۔ تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش، جب اسباب نظر نہ آ رہے ہوں، بظاہر سب ہمارے خلاف ہوں، جب میرا بندہ خالص توحید کا اقرار کرتا ہے یا پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ رب ہم سے بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں اور وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا ہمارا کام کام بنا دے۔ بنا دے۔ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن قرآن مجید مجید میں میں ارشاد ارشاد فرماتا فرماتا ہے، ہے، اور اور اپنی اپنے رب رب کی کی خاطر خاطر صبر کرو صبر کرو۔ جب جب دل دل گھبرا گھبرا رہا رہا ہو، ہو، بے بے چینی چینی چھا چھا جائے، جائے، اور اور جب جب مایوسی مایوسی لپیٹ میں لپیٹ لے میں لے، لے لے، اور اور جب جب بلا بلا وجہ وجہ اداسی اداسی چھانے چھانے لگے، لگے، تو تو سمجھ سمجھ جایا جایا کرو کرو کہ کہ رب رب کا کا بلاوا بلاوا آ آ گیا گیا ہے۔ ہے۔ سمجھ سمجھ جایا جایا کرو کرو کہ کہ رب رب کو کو یاد یاد کرنے کا کرنے کا وقت آ وقت گیا آ ہے۔ گیا ہے۔
جان لیا جان کرو لیا کرو کہ دل کو کہ دل کو اطمینان بخشنے اطمینان کی بخشنے گھڑیاں کی آ گئی گھڑیاں ہیں، آ گئی ہیں، تب سب تب چھوڑ کر سب اللہ چھوڑ سے کر بات اللہ سے کرنے، بات کرنے، اس کو اس کو محسوس کرنے، محسوس کرنے، اس کے وعدوں اس پر کے وعدوں یقین پر کرنے یقین اور کرنے اس پر اور توکل اس کر پر کے توکل کر اس کے کی مدد کا اس کی مدد انتظار کا کرنے میں انتظار جو کرنے میں قرار رکھا جو ہے اس قرار نے، رکھا ہے اس نے، کیسے جانتے اس کیسے جان سکون کو سکتے اس اگر سکون کبھی کو یہ بے اگر چینی نہ کبھی آتی؟ یہ بے چینی نہ قرآن آتی؟ کریم میں ارشاد قرآن کریم فرمایا میں گیا ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے، جان لو جان لو کہ کہ اللہ کے اللہ کے ذکر سے ذکر ہی سے ہی دل دل قرار قرار پاتے ہیں۔ پاتے ہیں۔ کبھی غور کبھی غور کیا ہے کیا ہے کہ قرآن میں قرآن اللہ میں اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ ہمیں نے فرمایا، ہر صورت ہر میں صورت امید ہی دلائی ہے، کبھی آپ نے نا امیدی کی کوئی کہانی نہیں دیکھی ہوگی، یعنی ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ توکل کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں، بے شک انہیں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو، راستے مشکل نظر آ رہے ہوں، مگر پھر بھی وہ آگے جا کر کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکلات اور آزمائشیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو لاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ شکر گزار ہیں یا نہیں۔ کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ آپ اس کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں آتے ہیں؟ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ یاد رکھو کہ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم رات دن دعائیں کرتے ہو۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے اور تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو انشاءاللہ۔